اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی، پیار کیا، الفت کی، تو پھر ان کو انعام کیسے ملے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو دوران گفتگو ایک غلام کھڑا ہوتا ہے، آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ سوال دیکھیں، لیکن آج سوال ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ایسے سوال کرتے ہیں کہ جس سے اکثر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہم انبیاء کا عیب نقص تلاش کرنے کی کوشش کریں، جبکہ اللہ نے انبیاء کو بے عیب بنایا، بغیر نقص کے بنایا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتی ہے کہ جب اس غلام نے آقا کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو حضور احمد عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام، اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، قیامت کے آنے کا پوچھنے والوں، یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ جیسے ہم جا کر استاد سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے کے پیپر کب ہیں، تو آگے سے استاد یہی کہتا ہے کہ تمہارے بچے نے پیپر کے لیے تیاری کیا کی ہے، تو آگے سے ہم لاجواب ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اس غلام پہ کہ آقا کی بارگاہ کے اندر اس نے جواب کیا دیا۔ تو سامعین، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور احمد عالم علیہ السلام نے اپنے اس غلام سے یہ پوچھا کہ میرے غلام یہ تو بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، قربان جائیے کہ آقا کی بارگاہ کے اندر وہ غلام ہاتھ جوڑ کر، نگاہیں جھکا کر محبوب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، نہ مجھے نمازوں پہ ناز ہے، نہ مجھے روزے پہ ناز ہے، یا رسول اللہ نہ مجھے حج بیت اللہ کے اوپر ناز ہے، نہ صدقہ خیرات پہ ناز ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام، نہ تو نمازوں پہ ناز کر رہا ہے کہ نماز میرا ذریعہ نجات بنے گی، نہ تو روزے کو ذریعہ نجات بنا رہا ہے، نہ بیت اللہ کے حج کو نجات کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، تو پھر قیامت کے بارے میں سوال کیوں کرتا ہے؟ تو سامعین، حضور احمد عالم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو غلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک چیز میں نے اپنے دل کے اندر سما کے رکھی ہے، مجھے اس چیز کے اوپر ناز ہے۔ تو رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام بتا تو صحیح کہ کس چیز کو تو نے ذریعہ نجات سمجھ کے قیامت کے متعلق سوال کیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ولکنی احب اللہ ورسولہ، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، اسی محبت کے اوپر میں ناز کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر مجھے نجات ملے گی یا اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے گی، یا رسول اللہ آپ کی محبت اور الفت کی وجہ سے مجھے نجات ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، جب اس غلام نے آقا کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کیا تو حضور احمد عالم علیہ السلام نے اپنے اس غلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قالا انت معی احببت، اے غلام تجھے مبارک ہو جس کے ساتھ تو اس دنیا کے اندر محبت رکھتا ہے، جن کی محبت کو تو نے اپنے سینے کے اندر سما کے رکھا ہے۔ کل قیامت کے نفسی کے عالم کے اندر جب ہر ایک اپنے عر کے اندر غرق ہوگا، جب والدین اولاد سے دور بھاگ رہے ہوں گے، اولاد والدین سے دور بھاگ رہی ہوگی، جب یار یار سے جدا ہوں گے، تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام، جس کے ساتھ تم اس دنیا کے اندر محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔
تو سامعین کرام دیکھو کہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے اپنے اس فرمان کے اندر عقل فیصلہ فرما دیا کہ جس کے ساتھ تم اس دنیا کے اندر محبت رکھو گے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر آج ہم دنیا کے مال کے ساتھ محبت کریں گے، اپنے کاروبار کو ترجیح دیں گے، دنیا داری کو ترجیح دیں گے، ہر وقت اگر ہم گناہوں کے اندر گزاریں گے تو کل قیامت کے دن بغیر ذلت رسوائی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ سامعین اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، تو پھر ہم نے اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرنا ہے کہ کل کائنات سے بڑھ کر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ تو محبت کا پتہ تب چلے گا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سامنے آ جائے تو ہم نے دنیا کو پیچھے کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر عمل کر کے دکھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جنہوں نے ایسا کیا تو وہ کامیاب بھی ٹھہرے۔ تو ایک اور حدیث مشکات شریف کے حوالے سے حضور احمد دو عالم علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، تو دیکھو صحابہ کے سوال بھی انوکھے ہوا کرتے تھے جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مقدر والے شان والے آقا کے غلام کہ ہما وقت آقا کی بارگاہ کے اندر رہتے تو ان کی اکثر ڈیوٹی یہ ہوتی کہ آقا کو وضو کرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پانی کا برتن اٹھاتے، جب آقا کو وضو کرنے کی حاجت پیش آتی، ضرورت پیش آتی، تو حضرت ربیعہ بن کعب جا کر اس برتن کے اندر پانی بھر کر لاتے اور آقا کو وضو کراتے۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں آقا علیہ السلام کو وضو کروا رہا ہوں، تو حضور احمد دو عالم علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، تو وضو فرماتے فرماتے آقا کا دریائے رحمت جوش کے اندر آیا۔ سبحان تو اللہ۔ حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سب مانگ تو عطا تجھے دیا جائے۔ آقا نے کوئی قید نہیں لگائی کہ تم نے مانگنا کیا ہے، میرے اختیار کے اندر کتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سے جو چاہے مانگ لے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے مکمل اختیار دیا، کیونکہ مکمل اختیار تو وہی دیتا ہے کہ جس کے قبضے کے اندر بغیر ناپ تول کے احاطے کے کوئی چیز ہو۔ تو یہ حدیث یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کل کائنات اپنے محبوب کے قبضے کے اندر دی۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، کائنات کو بنایا میں نے ہے، سجایا میں نے ہے، لیکن دیا تیرے قبضے میں ہے، جس کو جب چاہے جتنا چاہے جو چاہے عطا فرما۔ تو سامعین حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے مجھے یہ اختیار دے کے ارشاد فرمایا کہ سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو سامعین حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دل کے اندر سوچنے لگا کہ اب اللہ کے پیارے محبوب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے کہ اب میں اللہ کے محبوب سے کیا مانگوں؟ تو سامعین دل کے اندر سوچ کے وہ ارادہ دل سے زبان تک آتا ہے، تو حضرت ربیعہ پھر سوچتے ہیں کہ اگر میں سیم و زر، سونا چاندی مانگوں تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانی ہے، کہ اگر میں آقا سے سونا مانگوں تو وہ بھی فنا ہو جائے گا، اگر میں اللہ کے محبوب سے دنیا کی حکمرانی مانگوں یہ بھی فنا ہو جائے گی، اگر میں اللہ کے پیارے محبوب سے دنیا کی کامیابی مانگوں تو یہ بھی فنا ہو جائے گی۔ تو سامعین حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے سوچتے محبوب کی بارگاہ
اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، اگر آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہو، اسالو کا مرافقہ کا فی الجنہ، یا رسول اللہ جیسے اس دنیا کے اندر میں آپ کی غلامی کر رہا ہوں، ایسے ہی یا رسول اللہ جنت کے اندر بھی میں آپ کی غلامی کے اندر رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ سامعین دیکھو کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب کی بارگاہ کے اندر یہ سوال کیا تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے اپنے غلام سے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے غلام ابھی تو قیامت قائم ہونی ہے، قیامت کے میدان کے اندر حساب و کتاب ہونا ہے، وہاں کا تو کوئی پتہ نہیں کہ تجھے کامیابی ملے نہ ملے، تو دنیا کے متعلق سوال کر، لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام اس کے بغیر کچھ اور تمنا ہے تو وہ کر۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہی پہلی تمنا بھی یہی ہے، آخری تمنا بھی یہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے جنت کے اندر بھی اپنی غلامی کے اندر قبول فرما لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ربیہ نے جب یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو قبول ہو گیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو جس کو محبوب کی قربت مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جنہوں مل جائے قربت تو سونے دی، وہ نیڑے رب دے ہو جاندہ ہے، جڑا ہووے دور محبت تو اور رب تو بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رب کا قرب ملے تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ کی غلامی اپنے دل کے اندر بسانی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک اور مقام پہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب آپ اعلان کرو، دنیا والوں کو بتاؤ کہ دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، رب سے محبت رکھتے ہو تو فرمایا کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، میری فرما برداری کرو۔ تو مولا پھر کیا ہوگا کہ ہم تیرے حکم کے مطابق تیرے رسول کی اطاعت بھی کریں، فرما برداری بھی کریں، ان کا کہا بھی مانیں، جیسے وہ کہیں ویسا بھی کریں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو آگے رب نے فرمایا کہ یحببکم اللہ، کہ اے دنیا کے اندر رہنے والوں پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں آئے گی کہ ہمیں رب سے پیار ہے۔ میں رب خود قرآن کے اندر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا مجھے اس سے پیار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آگے پھر فرمایا کہ انعام کیا دوں گا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں تم سے پیار کروں گا، پھر انعام کیا دوں گا؟ فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم، جب تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، میں پیار بھی کروں گا اور پیار کے اندر میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب تک محبوب کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہوئے تھے، محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں کے اندر ہاتھ نہیں دیے تھے، تو اس وقت وہ کل جہان سے بدتر تھے۔ لیکن جب محبوب کی بارگاہ کے اندر آئے، محبوب کی محبت کو دل کے اندر جگہ دی، آپ کے ید اللہ والے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، دائر اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو پھر کل کائنات کے لوگوں سے انبیاء کے بعد پھر رب نے درجہ بدرجہ ان کو شانی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو کہیں فرمائے کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، کہیں فرمائے کہ رضی اللہ عنہم، کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، کہیں فرمائے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ انہوں نے میرے رسول کی اطاعت کر لی، مجھے یہ پیارے ہو گئے۔
میں ان سے پیار کرتا ہوں، یغفر لکم ذنوبکم، کہ انہوں نے میرے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کے دور جاہلیت کے جتنے گناہ تھے میں نے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیابی ہمیں بھی ملے، کہ ہم بھی رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال لیں، تو دیکھ کہ جس کے گلے کے اندر پٹا ہوتا تو جس کی وہ ملکیت ہوتا ہے، جدھر اس کا مالک کھینچتا ہے وہ ادھر اس کے پیچھے جاتا ہے۔ ایک بکری لگا لو، بھینس لگا لو، اونٹ لگا لو، بیل لگا لو، جس کے گلے کے اندر رسی ہوگی، جدھر اس کا مالک اس کو کھینچے گا وہ اس کے مالک کے پیچھے پیچھے ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی جب ہم اپنے گلے کے اندر رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈالیں گے تو جیسے رسول کا حکم ہوگا ویسے ہم کر کے دکھائیں گے، تو پھر یہ رب کا فرمان کہ یحببکم اللہ، کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، پھر ہمارا شمار بھی اسی جماعت کے اندر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج قدم قدم پہ ہمیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ قدم قدم پہ ہم رسوا کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی کے اندر مبتلا ہے، بظاہر مسکراتے چہرے نظر آتی ہیں، جب ان کے پاس بیٹھ جاؤ حال احوال پوچھو تو پتہ ایسے چلتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر اس سے دکھی اور کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن وجوہات کیا ہے؟ رزق کی فراوانی بھی ہے، مکان بھی اچھا ہے، رہنے سہنے کا نظام بھی بہترین ہے، لیکن وہ دکھی نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ جن کاموں کا رب نے کرنے کا حکم دیا ان کو ہم نے چھوڑ دیا، جہاں سے رب نے بچنے کا حکم دیا ان کاموں کے اندر ہم ملوث ہو گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج قدم قدم پہ ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ کوئی کسی چیز کا رونا روتا ہے، کوئی کسی چیز کا رونا روتا ہے، تو جب تک ہم اس سہانی دنیا کے ہو کر رہیں گے اس وقت تک یہ پریشانیاں ہماری چاروں طرف ہمیں گھیر کر رکھیں گی۔ تو جب ہم اس دنیا کی رونق سے باہر نکل کر اپنی قبر کے بارے میں سوچیں گے، عالم برزخ کے سفر کے بارے میں سوچیں گے، میدان حشر کا 50,000 سال کے دن کے بارے میں سوچیں گے، اس ترازو کے بارے میں سوچیں گے کہ جس کے اوپر ایک طرف ہماری نیکیاں دوسری طرف ہماری بدیاں ہوں گی، جب اس منظر کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر سوچیں گے تو تب ہمارے دل کے اندر خیال آئے گا کہ ہمارا تو ایک ایک لمحہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف گزر رہا ہے۔ تو جب ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر عمل کریں گے تو یہی دنیا ہوگی جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ تو جب ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر عمل کریں گے پھر یہی دنیا ہوگی، ہم آگے آگے ہوں گے، یہ دنیا ہمارے پیچھے پیچھے آئے۔ تو جب ہم اللہ کے حکم کے خلاف کریں گے تو دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، لیکن وہ دنیا ہمارے ہاتھ کے اندر نہیں آئے گی۔ تو رب الجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کی خالق کہ ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔